معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمجھانے کا، پڑھانے کا، علم دین سکھانے کا، نیکی کی دعوت دینے کا بڑا پیارا انداز تھا۔ ایک واقعہ سنیے، بخاری شریف میں روایت ہے، ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، بچے کی پیدائش ہوئی ہے جس کی شکل مجھ سے نہیں ملتی، رنگ بھی میرے ساتھ میچ نہیں ہے، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ وہ میرا بچہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ بولا جی بہت سارے اونٹ ہیں۔ فرمایا کس رنگ کے ہیں؟ بولا سرخ رنگ کے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا ان اونٹوں میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ بولا ہاں کچھ اونٹ خاکی رنگ کے بھی ہیں۔ فرمایا بتاؤ سرخ رنگ کے اونٹوں کی نسل میں خاکی رنگ کے اونٹ کیسے پیدا ہو گئے؟ رابی نے عرض کیا کہ سرخ اونٹوں کے باپ داداؤں میں کوئی خاکی رنگ کا اونٹ رہا ہوگا، اس کی رگ نے اسے اپنے رنگ میں کھینچ لیا ہوگا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارے باپ داداؤں میں کسی کا رنگ اس طرح کا ہو، کوئی کالے رنگ کا ہو، اس کی رگ نے تمہارے بچے کے رنگ کو اپنی طرف کھینچ لیا، اس لیے بچہ ان کا ہم شکل ہو گیا ہو، تمہارا ہم شکل نہ ہو۔ حیرت کی بات ہے کس قدر نرالا انداز ہے۔ وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنا بڑا اشکال لے کر آیا، یعنی اب بیوی پہ الزام لگ رہا تھا نا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، شکل نہیں ملتی، لیکن اس بات کو کیسے پیارے انداز میں حضور نے سمجھایا۔ ہمارے بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ سامنے والا ایسا سوال رکھ دیتا ہے کہ سمجھ نہیں پڑتی کہ اب بات سمجھائیں کیسے، اس کا ذہن کیسے بنائیں، مگر قربان جائیے یہ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے گفتگو کا شرف ملنا تو بہت اونچی بات ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں نا، اے لقائے تو جواب ہر سوال، یعنی اے وہ ہستی کہ جن سے ملاقات کر لینا، چہرہ پاک کا دیدار کر لینا ہی ہر سوال کا جواب ہو جاتا ہے۔ آپ نے کتنے سادہ انداز میں اس دیہاتی کی ذہنی سطح کے مطابق بالکل عام فہم مثال دے کر اس کے اشکال کو بھی دور کر دیا اور اس کے ذہن میں اٹھنے والے خدشات بھی دور فرما دیے، اللہ کی قدرت بھی سمجھا دی اور اس کی سوچ بدل کے رکھ دی اور اس کا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا۔ کتنے پیارے انداز میں ایک مثال دے کر، مثال بھی اس کے مطابق دی۔ اب دیہاتی نے اونٹ رکھے ہوئے تھے، اب وہ آسانی سے اس مثال کو سمجھ سکتا تھا۔ تو اللہ پاک ہمیں محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نصیب فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سادہ سادہ مثالیں دے کر ہم کسی کو سمجھایا کریں، اس کی ذہنی سطح کے مطابق مثال دیا کریں۔ واقعات سنا کر سمجھانا بھی فائدہ دیتا ہے۔ جو اگلا بات کر رہا ہے نا، اسی سے متعلق کوئی واقعہ سنائیں گے تو بات جلدی سمجھ آتی ہے، اس سے متعلق کوئی حدیث پاک سنائیں گے، اس سے متعلق کی کوئی قرآنی آیت اسے سنائیں گے، اچھے انداز میں سمجھائیں گے، نرمی کے ساتھ بات سمجھایا کریں، علم دین سیکھا بھی کریں، دوسروں کو پیار محبت سے سکھایا بھی کریں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ اپنی تربیت بھی ہوگی، حکمت عملی بھی آئے گی، اور اللہ نے چاہا تو ایک ایک فرد کر کے پورا معاشرہ بھی سنورتا چلا جائے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑی سکل ہے، اسے کمیونیکیشن سکل کہتے ہیں، اور فیوچر میں یہ سکل بڑی اب بھی بہت کامیاب لوگ ہیں جن کو یہ سکل آتی ہے کہ بات کیسے کرنی ہے، اگلے کو سمجھانا کیسا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس جیسا وہ کسی نے کیا فوراً اس کا ریئیکشن کر دیا، کسی نے کچھ کیا تو آگے سے دستی تھپڑ رسید کر دیا، گالی دے دی، گولی مار دی۔ یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہوتا ہے، فوراً ریئیکشن دینا، یہ جانوروں کا کام ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے پہلے کہ معاملہ ہوا ہے اور وجہ کیا ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے۔ تو ہم نے بھی حکمت عملی سے ہی چلنا ہوتا ہے، اور کمیونیکیشن سکل کے اگلے کو کیسے مطمئن کرنا ہے، اگلے کو سمجھانا کیسے ہے، سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین کائنات کے استاد، ایک بہترین معلم ہیں، اور سب سے بڑے معلم ہیں، ساری کائنات کے معلم ہیں، جملہ مخلوقات کے بھی معلم ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے استاد ہیں۔ اللہ پاک ہم گناہ گاروں کو ہمیشہ آپ کا با ادب رکھے۔ آپ کے صدقے میں جنہیں استاد ہونے کا شرف ملا ہے، جنہیں معلم ہونے کی سعادت نصیب ہوئی،
اسلام نے ان کے بھی بڑے حقوق بیان کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، الحقوق لطرح العقوق، جس کا اردو میں مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق، اس نام سے شائع کیا ہے، یہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ امام حافظ الدین اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اساتذہ کے، والدین کے حقوق لکھے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ امام حافظ الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عالم کا حق جاہل پر اور استاد کا حق شاگرد پر برابر ہے، اور وہ یہ کہ اس سے پہلے بات نہ کرے، اگر موجود نہیں تو اس کی بیٹھنے کی جگہ پر نہ بیٹھے، اور چلنے میں اس سے آگے نہ بڑھے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے استاد کے حقوق اور آداب کا لحاظ رکھے، اپنے مال میں کسی چیز سے اس کے ساتھ بخل نہ کرے، یعنی جو کچھ اسے درکار ہو بخوشی حاضر کر دے، اس کے قبول کر لینے میں اس کا احسان سمجھے، اپنی سعادت سمجھے کہ میرے استاد نے شکر ہے میرا دی ہوئی چیز قبول کر لی ہے۔ استاد کے حق کو اپنے ماں باپ اور تمام مسلمانوں کے حق سے مقدم رکھے، اور جس نے اسے اچھا علم سکھایا اگرچہ ایک حرف ہی پڑھایا ہو، اس کے لیے تواضع کرے، عاجزی کرے، اپنے استاد پر کسی کو ترجیح نہ دے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس نے اسلام کی رسیوں سے ایک رسی کھول دی۔ استاد کی تعظیم یہ ہے کہ وہ اندر ہو اور یہ حاضر ہو تو اس کے دروازے پر ہاتھ نہ مارے، دروازہ ناک نہ کرے، باہر آنے کا انتظار کرے۔ استاد علم دین اپنے شاگرد کے حق میں نائب حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں، اگر کسی خلاف شرع بات کا حکم دے تو ہرگز نہ کرے۔ علماء فرماتے ہیں جس سے اس کے استاد کو کسی طرح کی ایذا پہنچے وہ علم کی برکت سے محروم رہے گا۔ اور آج کل حالات ایسے ہی ہیں، اپنے اساتذہ کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اساتذہ کو تنگ کیا جاتا ہے، اساتذہ کی غیبتیں کی جاتی ہیں، پڑھتے بھی انہیں سے ہی ہیں اور پھر لوگوں میں جا کے انہیں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اسکولوں میں بھی یہی حال ہے، دنیاوی اسکولوں میں بھی اور دینی اداروں میں بھی اچھی خاصی تعداد ہے جو ان کاموں میں مبتلا ہے۔ فلاں استاد ہے ہی ایسا، فلاں استاد نے یہ کیا، فلاں استاد یوں پڑھاتا ہے، فلاں کی سمجھ نہیں آتی، تو اس طرح کی غیبتیں کرتے ہیں، اور پھر ایسے ہی لوگ ناکام ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی علم یا تو سیکھ ہی نہیں پائیں گے پراپر، کسی مقام پر نہیں پہنچ پائیں گے، پہنچ بھی گئے تو وہ ذلیل و خواری ہوتے رہیں گے زندگی بھر۔ اسی طرح دینی معاملات میں بھی ایسے ہے کہ جو دینی علم بھی کسی سے حاصل کرتے ہیں اور پھر انہی کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اساتذہ کا، والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔